آج ہم عبید اللہ علیم کو یاد کریں گے اور ان کے بارے میں زیادہ تر ان کی شخصیت کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ تو شروع یہاں سے ہوتی ہے بات کہ سن 1968 1968 میں عالمی ڈائجسٹ میں پروف ریڈنگ کا کام کیا کرتا تھا۔ تو وہ عالمی ڈائجسٹ جس کے ایڈیٹر جان ایلیا تھے، تو وہاں دفتر میں پہلی مرتبہ عبید اللہ علیم سے ملاقات ہوئی۔ دیکھا ہوا بارہا کا تھا، ظاہر کراچی میں ہو آدمی اور عبید اللہ علیم کو نہ جانتا ہو، یہ ممکن نہیں تھا اس زمانے میں۔ تو مشاعروں وغیرہ میں ان کو دیکھا ہوا تھا بارہا، لیکن ملاقات پہلی عالمی ڈائجسٹ کے دفتر میں اور جان ایلیا کی وساطت سے ہوئی۔ تو اس میں وہ کیونکہ میں ان کے لیے بالکل نیا تھا اور بہت جونیئر تھا، تو میرے بارے میں جیسے وہ کچھ پوچھنے لگے، یعنی جیسے بڑے ہوتے ہیں نا وہ چھوٹوں سے پوچھتے ہیں، تو اس کے پیچھے ایک نیت یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم اس کی تربیت وغیرہ میں کوئی کردار ادا کر سکتے ہوں تو کریں، یا اس کی کوئی ضرورت اگر ہم پوری کر سکتے ہوں تو وہ کرتے ہیں۔ تو اس انداز سے وہ مجھ سے تعلیم کا، گھر کا، مختلف حوالوں سے جیسے وہ پوچھتے رہے۔ تو ان سے پہلی ہی ملاقات میں مطلب یہ کہ بالکل جیسے ایک بے تکلفی سی محسوس ہوئی، حالانکہ کم از کم اس وقت کا اگر میرا مزاج اگر مجھے صحیح یاد ہے تو مجھے اپنے بارے میں کسی سوال کا جواب دینا خصوصاً اجنبیوں کو یا دوستوں کے حلقے سے باہر لوگوں کو ناگوار ہوتا تھا، اچھا نہیں لگتا تھا، اور اسے جیسے میں اپنے جیسے ذاتی زندگی میں مداخلت سمجھتا تھا۔ ہماری کیا زندگی اور کیا وہ، لیکن بہرحال اس زمانے کا ایک وہ تھا۔ لیکن ان کے ساتھ جو یہ ہوا تو یہ مجھے ایسے لگا کہ جیسے سب ان کے اور میرے بیچ میں کسی بھی طرح کا تکلف اور اجنبی پن نہیں ہے، بلکہ یہ ایسی شخصیت ہیں جن کی میری عمر کے نوجوانوں کو اپنی نگرانی کے لیے، اپنی تربیت کے لیے ضرورت ہوتی ہے۔ تو آپ جانتے ہیں نا کہ آدمی کی بہت دوستیاں ہوں، بہت ملاقاتیں ہوں جیسے میری تھیں، تو اس میں کبھی کبھی کوئی ایک نیا آدمی آ جاتا ہے اور دوستوں کی فہرست میں سب سے اوپر کے دوستوں میں شامل ہو جاتا ہے اچانک۔ تو وہ ایسے لوگوں سے مل کر ہمیشہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم یہ جو ہے مطلب مجھے اپنی کسی بہت قیمتی چیز کو دریافت کرنے کے لیے اس شخص کی ضرورت تھی۔ تو وہ احساس میرا عبید اللہ علیم کے بارے میں تھا پہلی ہی ملاقات میں۔ تو خیر بہت دیر تک پھر یہ بیٹھے رہے وہاں، بلکہ کچھ ایک بحث مباحثہ بھی ہو گیا۔ جان ایلیا عزیز حامد مدنی کو بالکل کچھ نہیں سمجھتے تھے، تو ایسے ہی ان سلپ آف ٹنگ ہوا ان سے کہ بھئی یہ نام ہی ایسا ہے کہ یہ تخلص ہی نہیں آ سکتا وزن میں، مدنی۔ وہ خیر ظاہر ہے جان ایلیا سے زیادہ وزن وغیرہ کا ان کے معاصرین میں کس کو پتہ تھا، لیکن ویسے ایک جھونک میں ان سے نکل گیا۔ تو انہوں نے یہ ان کا فقرہ پکڑ لیا، وہ عزیز حامد عبید اللہ علیم عزیز حامد مدنی کے عاشق ہی کیا مرید تھے۔ تو اب انہوں نے لڑائی جھگڑا ایک شروع ہو گیا۔ تو اس میں انہوں نے میری طرف منہ کر کے عبید اللہ علیم نے کہا کہ بھائی تم نے مدنی صاحب کو پڑھا ہے۔ اس ساری جو ان کی تفتیش تھی اس میں انہیں یہ جیسے معلوم ہو گیا تھا کہ میں نے کچھ لوگوں کو پڑھا ہوا ہے، خود ان کے کئی شعر مجھے زبانی یاد تھے۔ تو میں نے کہا ہاں، کہنے کہ تم ان کی رائے سے متفق ہو؟
میں نے کہا میں انہیں بہت عظیم شاعر مانتے ہوئے ان کی رائے سے متفق نہیں ہوں. اس پر یہ ایسے ہنسے اور ایسے جیسے تھپکیاں دیں کہ یا کمال کی دفاعی بات بھی ہے اور جارحانہ بات بھی ہے، بس بات تم نے کہہ دی. تو وہاں سے پھر واپس ساتھ گئے جہاں میں تھا، وہاں مجھے انہوں نے چھوڑا رکشہ پہ. تو یہ جیسے ایک یوں کہہ لیں کہ محبت شروع ہوتے ہی مکمل ہو جائے، وہ اس طرح کی ملاقات تھی. پھر بعد میں سلیم بھائی سے میں نے بتایا یہ ماجرا، تو کہنا نہیں وہ بہت قیمتی آدمی ہیں، اور مطلب ان کے اوصاف خصوصاً ان کے اندر جو قابل اعتبار دوست ہونے کی نشانیاں تھیں وہ سلیم بھائی نے مجھے بتائی کہ بہت اچھا ہے، اور وہ تمہیں مطلب کہیں ادھر ادھر بھٹکنے نہیں دیں گے. تو خیر وہ ان سے پھر ظاہر ملاقاتوں کا ایک تسلسل رہا، اور اس میں زیادہ ملاقاتیں سلیم بھائی کی بیٹھک ہی میں ہوتی تھیں، کیونکہ یہ وہاں باقاعدگی سے آتے تھے اور سلیم احمد کو تنقید وغیرہ میں اپنا گرو مانتے تھے. تو اور بہت مؤدب رہتے تھے، اپنے مزاج کے برخلاف سلیم احمد کے آگے وہ بہت مؤدب رہتے تھے، اور ایسی ایسی باتیں ہنستے ہوئے برداشت کر لیتے تھے جس پہ یہ دوسروں سے لڑ جایا کرتے تھے، اور وہ لڑائی ہاتھا پائی تک بھی پہنچ سکتی تھی. تو اب ہمیں رفتہ رفتہ یہ اب جیسے مشاہدے اور تجربے سے یہ احساس ہوا کہ یہ سر سے پاؤں تک شاعر ہیں، یہ زندگی کو شاعری میں کھپانے کے لیے زندگی گزارتے ہیں. تو بالکل ایسے ہی تھے وہ. اور ظاہر ہے کہ ایک آدمی خود ہی مجسم شعر وغیرہ بن گیا ہو، اس کے احساسات، اس کے پسند ناپسند، اس کے خیالات وغیرہ سب جیسے ایک شاعر کے تھے، اور شاعری میں کارآمد ہو سکنے والے تھے. وہ زندگی بالکل اس طرح ایک بوہیمین انداز میں، وہ بوہیمین انداز دیکھنے میں تھا، اندر سے وہ بہت ڈسپلنڈ آدمی تھے، لیکن وہ اس طرح گزارتے تھے. تو اس میں یہ کہ اب ایسا آدمی اپنی شاعری کے سلسلے میں بہت حساس ہوتا ہے، جو ہر وقت دعا بھی مانگ رہا ہو کہ یا اللہ کوئی سچا شعر نازل فرما دے، یا اللہ مجھے کہیں کسی جگہ پہنچا دے شاعری کے اونچے منصب پہ. مطلب ان کے سارے مفادات اور تمنائیں سب بطور شاعر کے تھیں. تو اب ان پر اگر کوئی تنقید کرتا تھا تو وہ بہت برا مانتے تھے، بہت مشتعل تک ہو جاتے تھے. اور اس میں مطلب یہ کہ وہ شاید کم ہی لوگ ہوں جو ان کے سامنے ان کی شاعری پر کوئی تنقیدی یا جرح کے انداز والی گفتگو کر سکیں. تو اور وہ مطلب شعر پڑھتے ہوئے آپ لوگ دیکھیے، انشاءاللہ ان کی ریکارڈنگز مل جائیں گی. تو وہ شعر ایسے پڑھتے تھے جیسے شعر نازل ہو رہا ہے، وہ آنکھیں بند کر کے عجیب طرح کا ایک پوسچر بنا کر، اور چہرے پہ واقعی ایسا لگنے لگتا تھا کہ وہ کئی رنگ آ جا رہے ہیں. تو چہرے کے تاثرات میں اتنی تیز رفتار سی تبدیلیاں آتے کم لوگوں میں دکھائی دیتی ہیں، اور بالکل مگن ہو کے وہ شعر میں جذب ہو کر خود شعر بن کر جو ہے وہ پڑھتے تھے. اور ترنم سے، اور ترنم ان کا بہت اچھا تھا. تو وہ انداز جو یوگیوں جیسا یا درویشوں جیسا، مراقب گوشہ نشین درویشوں جیسا وہ انداز، اور اوپر سے پھر یہ سب چہرے کا بار بار جو ہے وہ نیا حسن اختیار کرنا، تو یہ ان کی ایک عجیب سی خوبی تھی. تو اس سے لوگ ظاہر بہت
خیال بھی رکھتے تھے کہ بھئی انہیں اپنے شعروں سے محبت بہت ہے، اور جو تھی انہیں تو حساسیت بہت زیادہ تھی اپنے بارے میں، اور اس میں بھی مطلب بعد میں تو بہت بڑھ گئی تھی۔ شروع میں یہ احمد فراز کو اپنے سے اچھا شاعر مانتے تھے اور بڑی بحثیں ویسیں ہوتی تھیں۔ رسا چغتائی کو اپنے سے کہیں بہتر شاعر مانتے تھے، لیکن پھر رفتہ رفتہ وہ ایسا ہوتا چلا گیا کہ وہ یہاں تک پہنچ گئے کہ پہلا شاعر میر ہوا ہے، اس کے بعد ہوں میں، پہلے وہ تقدیر ہوا ہے، اس کے بعد ہوں میں۔ تو میر کے بعد وہ بس اس برابر والی نشست پہ وہ براجمان تھے۔ تو مطلب یہ کہ اچھا ان سب میں کسی بھی طرح کی کوئی برائی کا پہلو دکھائی یا محسوس نہیں ہوتا تھا، یہ سب کچھ ایک سچے آدمی کے جیسے جذبات کے اظہار کی طرح ہوا کرتے تھے۔ مطلب وہ معروف معنی میں خود پسند نہیں تھے، مطلب ان کے دیگر پہلوؤں پر جو چاہے جتنی تنقید کر دے ان کے ماتھے پر شکن بھی نہیں آتی تھی، بس صرف شاعری کے بارے میں حساس تھے۔ تو وہ مطلب وہ سمجھ میں آتا ہے، اور وہ ایک سینس آف پوزیشن یا وہ شاعری جیسے شاعری میں رہا کرتے تھے تو آدمی اپنی زندگی کو جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنتے ظاہر ہے کہ دیکھے گا تو برا لگتا ہے۔ تو ان کا جو بہت مجلسی آدمی تھے اس زمانے میں، شروع میں مطلب ارلی 70s میں، ان کے گھر چھوٹا سا تھا بہت، تو وہاں ان سے ملنے آنے جانے والے بہت تھوڑے تھے۔ یہ خود گھومتے پھرتے تھے، کافی ہاؤس میں، کسی کے سلیم احمد کے گھر، جان ایلیا کے دفتر، رئیس امرووی کی بیٹھک یا وہ پریس کلب وغیرہ۔ تو ان کا جو حلقہ تھا، جیسے اس زمانے کے رواج کے مطابق ہر آدمی کسی بیٹھک کا رکن ہوتا تھا، کسی حلقے سے منسلک ہوتا تھا یا خود بانی یہ حلقہ ہوتا تھا۔ تو ان کا جو شعری حلقہ تھا وہ عزیز حامد مدنی، سلیم احمد، رسا چغتائی اور جان ایلیا، یہ جو حضرات تھے یہ ان کے لیے جیسے یہ اس حلقے سے تعلق رکھتے تھے، اور کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہ سارے نام آپس میں بھی ایک دوسرے سے متعلق ہوں، لیکن عبید اللہ علیم اگر کہیں پائے جاتے تھے تو وہ ان جگہوں پہ تھے۔ بعد میں بہت بعد میں جب یہ بالکل بہت سینئر شاعر ہو گئے تو پھر جمال ثانی داخل ہوئے اس حلقے میں، اور پھر نصیر ترابی، یعنی یا دونوں ساتھ ساتھ داخل ہوئے، تو ان سے بھی تعلق بہت ہی جیسے ایک وہ بہت جیسے اخلاص کا، جذبات کا اور مبالغے کا تھا عبید اللہ علیم کی طرف سے۔ عبید اللہ علیم ایسے ہی تھے، دوست بنا لیا تو وہ دوست جو ہے اگر وہ بھوسا بھی نہیں چلا سکتا تو وہ سب سے بڑا باکسر ہے، جو وہ چاہے گا بس یہ اس کے بارے میں وہ تقریریں شروع کر دیتے تھے۔ تو اس طرح کے بھی تھے یہ۔ تو خیر ان کی جو شاعری ہے، شاعری پہ آج بات کا ارادہ نہیں ہے، لیکن مجھے آج بہت شدید جھٹکا سا لگا، ایک افسردگی سی طاری ہوئی۔ وہ جیسے اس کا میں ایک وہ نقشہ سا کھینچنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے استاد سلیم احمد صاحب، یہ حفیظ ہوشیار پوری صاحب جو ان سے سینئر تھے، ان کی غزل گوئی کے بہت مداح تھے، مطلب یوں کہہ سکتے ہیں کہ عشق کی حد تک سلیم احمد وہ کیا نام ہے حفیظ ہوشیار پوری صاحب کی شاعری پر جیسے لہلوٹ تھے۔
یہ ہم نے دیکھا، ظاہر کئی سال دیکھا۔ پھر حفیظ ہوشیار پوری صاحب کا انتقال ہو گیا۔ حفیظ ہوشیار پوری کو بھی لوگوں نے بھلانے میں جلدی کی، وہ تاریخ گوئی میں بے مثل تھے، تاریخ نکالنے کے فن میں۔ ہزلیات میں شاید رفیع احمد خان کے بعد ان کے برابر کا کوئی ہزل گو نہیں۔ تو اور اس فارسی میں انتہا درجے کی مہارت رکھتے تھے، اور ادب ساری دنیا کا جیسے انہوں نے گھول کر پیا ہوا تھا۔ فلسفے کا بہت علم اور ذوق تھا، مطلب ایک جیسے قاموسی سی شخصیت تھے، نہایت لیے دیے رہنے والے، نہایت تنہائی پسند، اور ایک حد تک جیسے مردم بیزار، اور بس شعر کہتے رہتے تھے، اور کچھ چیزیں اگر انہوں نے لکھی ہیں تو وہ سامنے نہیں آ پائیں۔ تو ان کا مجموعہ، حفیظ ہوشیار پوری کا مجموعہ ان کے انتقال کے بعد شائع ہوا، ان کی صاحبزادی صبیحہ صاحبہ نے۔ تو وہ مجموعہ ظاہر ہے کہ سب کو بہت انتظار تھا کہ بھئی حفیظ صاحب نے اپنا مجموعہ ہی نہیں چھپوایا۔ تو خیر وہ مجموعہ آیا، اس کی رونمائی کی تقریب حلقہ ارباب ذوق میں ہوئی، اس میں صدارت سلیم احمد کو سونپی گئی، اور بڑا سا جیسے جلسہ سا ہو گیا، وہ اجلاس جو ہے وہ جلسے میں بدل گیا۔ وہاں سب لوگوں نے، جو 2-4 اسپیکرز تھے، انہوں نے اس مجموعے پر اپنی تحسین وغیرہ کا اظہار کیا۔ سلیم احمد کو جب صدارتی کلمات ادا کرنے کے لیے کہا گیا تو یہ آبدیدہ تھے، یہ ان کے ہاتھ جیسے راشا سا محسوس ہو رہا تھا، اور لگ رہا تھا کہ یہ کسی بہت اندر ہی اندر کسی بہت بڑے تصادم کا کوئی فیصلہ کروانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو 2-3 منٹ وہ اسی طرح خاموش رہے، اور دیکھنے والوں کو اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ جیسے اپنے آپ سے لڑ رہے ہیں۔ تو پھر انہوں نے گفتگو کی، اور سلیم احمد کا ایک یہ تھا کہ وہ بھی ادب کو مذہب کی طرح رکھتے تھے، وہ غلط رائے دے ہی نہیں سکتے تھے وہ۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ میری زندگی کے بڑے صدموں میں سے ایک ہے کہ میں نے جس شاعر کا بت بنا رکھا تھا، آج اسے اپنے بت کدے سے ہٹانا پڑے گا۔ اور حفیظ صاحب کی شاعری معمولی شاعری نکلی، یعنی کتاب بن کر معمولی اب سب لوگ ہی دنگ رہ گئے۔ لیکن بہرحال یہ جیسے یا فرید جاوید ان کے بہت دوست تھے، اصل دوست تو وہ ان کے چھوٹے بھائی شمیم احمد کے تھے، لیکن فرید جاوید ان سے بھی بہت مؤدبانہ اور محبانہ تعلق رکھتے تھے۔ تو فرید جاوید کم عمری میں فوت ہوئے، میرا خیال ہے لیٹ 40s میں۔ تو اب ایک یہ بھی اثر ہوتا ہے کہ کم عمری میں کوئی دوست فوت ہو جائے، یعنی جو مرنے کی معروف عمر نہ ہو، تو اس میں اور جوش میں تعریف بڑھ جاتی ہے۔ تو وہ جب ان کو کہا گیا کہ بھئی وہی حلقہ ارباب ذوق میں ان کا بھی تعزیتی ریفرنس ہوا، اور وہاں سلیم احمد کو کہا گیا کہ آپ مضمون سنائیے گا۔ تو انہوں نے مضمون لکھا۔ جب دن آیا اس جلسے کا تو وہاں اب ہمیں کسی کو نہیں معلوم کہ انہوں نے کیا لکھا ہے۔ وہاں پہنچے، کہا کہ میرے مضمون کا عنوان ہے 0 پوائنٹ کا شاعر۔ اب اس کے بعد فرید جاوید کے شاعر ہونے تک کا انکار کر دیا، جن کو یہ بہت پسند کرتے تھے، لکھا بھی ہے ان کی تعریف میں انہوں نے جستا ہی۔ تو یہ اب استاد کی ایک تکلیف بھی ہمیں نصیب ہونی تھی، چلو وہ ہوئی۔ میں نے آج ان کو دیکھا تو بڑی مطلب ایک سخت صدمہ سا بھی ہوا کہ اب میں ان کی جن چیزوں پہ واہ واہ کرتا تھا اور وہ سچائی سے کرتا تھا، اب وہی واہ واہ اگر دہراؤں گا تو وہ جھوٹ ہوگا۔
یہ تبدیلی میں نے ابھی آج ہی ہوا ہے، یہ تو بہت مجھے تکلیف پہنچی، لیکن یہ کہ یہ سچے شاعر تھے لیکن غیر معمولی شاعر نہیں تھے، یعنی کہ تاریخ جو ہے وہ دھوپ ہی دھوپ ہے، تو اور یہ دھوپ بھی جیسے لگتا ہے کہ جہنم سے کشید کی گئی ہے، تو اس دھوپ میں بڑے بڑے پگھل جاتے ہیں۔ تو ہم نے گویا اپنے ان دوستوں کو بھی اس دھوپ میں پگھلا ہوا دیکھ لیا، تو یہ صدمے کی بات ہے میرے لیے، لیکن بہرحال شاعر، یہ مجھے شبہ نہیں کہ یہ شاعر تھے، اپنے نظام طبیعت میں کاغذ پر شاعر نہیں بن سکے۔ تو وہ اب ان کے کچھ شعر، مطلب یہ اتنی بڑی بات کہنے سے وہ ذرا بیلنس کرنے کے لیے اب ان کے میں نے پورا جیسے بہت سادہ غزلیں دیکھیں تو کچھ شعر جیسے نظر آئے تو وہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہوا کے، یہ بہت پرانی غزل ہے، ان کی نوجوانی کی ہے۔ ہوا کے دوش پہ رکھے ہوئے چراغ ہیں ہم، جو بجھ گئے تو ہوا سے شکایتیں کیسی، تو بڑا اچھا ہے۔ اور پھر جب یہ مجذوب بن گئے، آخر عمر میں بہت زیادہ مذہبی ہو گئے تھے، مبلغ ٹائپ کے، تو بہت زیادہ، تو پھر یہ مجذوبانہ شاعری کرنے لگے، مطلب وہ جو عام عشقیہ شاعری کو چھوڑ کے جیسے ایک ماورائی عشق حقیقی والی شاعری کرنے لگے، تو عشق مجازی میں تو یہ سچے تھے، اس میں کچھ نہ کچھ بن جاتا تھا، اب عشق حقیقی تو انہوں نے خود پہ لاد لیا تھا نا، کہ اپنے مرتبے کا جیسے تقاضا سمجھ کا، منصب کا، تو اس میں بھی عجیب عجیب کمال دکھاتے تھے کہ لیکن اس میں بھی اچھی جو باتیں نکل آتی تھیں وہ یہ کہ خواب ہی خواب کب تلک دیکھوں، خواب ہی خواب کب تلک دیکھوں، کاش تجھ کو بھی ایک جھلک دیکھوں، صبح میں دیر ہے تو پھر ایک بار، صبح میں دیر ہے تو پھر ایک بار، شب کے رخسار سے ڈھلک دیکھوں۔ یہ بہت خوبصورت ہے، اس کی تصویر بنا کے دیکھیں اور اس کی المیہ کیفیت کو جیسے مجسم کر دیا ہے، یہ کہہ کے کہ شب کے رخسار سے ڈھلک دیکھوں، یعنی آنسو کی طرح۔ اب جہاں انہوں نے مفکر اور عارف بن کے شاعری کی، ان کو مطلب یہ عارف بھی بن گئے تھے اور عاشق حقیقی بھی بن گئے، اب ان دونوں کے لیے جیسے ان کے سسٹم میں کوئی مطابقت نہیں تھی، تو لیکن ظاہر ہے وہ روحانی شخصیت بنتے بنتے انہیں شاعری بھی وہی کرنی پڑی، تو اپنی آواز میں گم ہے، میں اپنی آواز میں چپ، یہ میں اچھی مثالیں دے رہا ہوں، تو اپنی آواز میں گم ہے، میں اپنی آواز میں چپ، دونوں بیچ کھڑی ہے دنیا، آئینہ الفاظ میں چپ۔ یہ مطلب تھوڑا سا مطلب بے معنی سا بھی اگر ہے تو خوبصورت ہے، اور بے معنویت شعر کا نقص نہیں ہوتی۔ یہ جو شعر میں پڑھنے جا رہا ہوں عبید اللہ علیم ایسے ہی تھے، اور کچھ شعر میں نے ان کی شخصیت کی ترجمانی کرنے والے بیانات کی حیثیت سے منتخب کیے ہیں کہ ابھی خرید لیں دنیا کہاں کی مہنگی ہے، ابھی خرید لیں دنیا کہاں کی مہنگی ہے، مگر ضمیر کا سودا برا سا لگتا ہے۔ عبید اللہ علیم اس شعر کی عملی تصویر تھے، ساری زندگی انہوں نے ایسے گزاری کہ دنیا کو خریدنے کی سکت رکھتے ہوئے
کبھی ضمیر کا سودا نہیں کیا، مطلب اپنی بہت اچھی ملازمت جو ٹی وی میں تھی وہ بھی اس خودداری کی وجہ سے چھوڑی، اور جو خوشامد کا چلن اس زمانے میں افسری ماتحتی میں جیسے ایک قانون کی حیثیت رکھتا تھا، اس کو میں نے جن لوگوں کو مکمل طور پر توڑتے دیکھا ہے اس کلچر کو، ان میں ایک عبیداللہ علیم بھی تھے۔ تو یہ جیسے ان کے لیے، لیکن اب وہ جو ہے، ہاں ایک اور اچھا شعر، لیکن میں بہت اچھا ایک ہی شعر کو کہہ سکتا ہوں، وہ ابھی سناؤں گا۔ داد دے ظرف سماعت تو کرم ہے ورنہ، داد دے ضبط سماعت تو کرم ہے ورنہ، تشنگی ہے میری آواز کی نغمہ کیا ہے۔ یہ اچھا، تشنگی ہے میری آواز کی نغمہ کیا ہے، یعنی تشنگی آواز کی یہ ہے کہ وہ سن لی جائے۔ اسی طرح ایک شعر اچھا ہے کہ مجھ سے میرا کوئی ملنے والا، یہ بھی ان کی شخصیت کا اظہار ہے۔ مجھ سے میرا کوئی ملنے والا، بچھڑا تو نہیں مگر ملا دے۔ یہ دعائیہ شعر ہے۔ مجھ سے میرا کوئی ملنے والا، بچھڑا تو نہیں مگر ملا دے۔ اب یہ جو دو شعر ہیں یہ ذرا سنیے گا، ان کو کہا جا سکتا ہے بہت اچھے اشعار۔ میرے خدا مجھے وہ تاب نئے نوائی دے، میرے خدا مجھے وہ تاب نئے نوائی دے، میں چپ رہوں بھی تو نغمہ میرا سنائی دے۔ کوئی یہ شعر ایسا ہے کہ یہ کلاسیکی شاعروں کے دیوان میں بھی رکھ دیا جائے تو اس دیوان کی زینت کا سبب بنے گا، اس میں کسی دھبے کی طرح نہیں اضافہ ہوگا۔ کوئی یہ شعر، کوئی کرے تو کہاں تک کرے مسیحائی، کوئی کرے تو کہاں تک کرے مسیحائی، کہ ایک زخم دبے دوسرا دہائی دے۔ کمال کا شعر ہے یہ، مجھے یاد ہے انہوں نے سلیم احمد کی بیٹھک میں جہانگیر روڈ میں سنائی تھی، تو وہاں ضیاء جالندھری اور حمید نسیم بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ لوگ ظاہر ہے بہت سخن شناس تھے۔ حمید نسیم تو بہت زیادہ شعریات وغیرہ کا تھا، تو انہوں نے کئی مرتبہ ان سے پڑھوایا یہ شعر کہ کوئی کرے تو کہاں تک کرے مسیحائی، کہ ایک زخم بھرے دوسرا دہائی دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو خیر یہ تھا، اور اب اس میں ان کی جو مقصد تھا آج کی گفتگو کا کہ ہم دیکھیں کہ عبیداللہ علیم آدمی کیسے تھے، دوست کیسے تھے۔ تو اگر ان بہت وجیح آدمی تھے، بہت خوش شکل آدمی تھے اور ہنستے تھے، تو مجلس میں اجالا سا پھیل جاتا تھا، مطلب ان جیسی ہنسی کم لوگوں کو ملی ہے۔ تو دوست کی حیثیت سے اندھا اعتماد کیا جا سکتا تھا ان پر۔ اگر یہ آپ کے دوست ہیں تو آپ بس جو کام چاہیں گے وہ عبیداللہ علیم اپنے ذمے لے لیں گے۔ آپ کو اگر شیکسپیئر سے بڑا کہلوانا ہے کسی کی زبان سے تو وہ عبیداللہ علیم کی زبان ہوگی، بشرطے کہ وہ آپ کو دوست سمجھیں۔ ایک صاحب نے ان کو عجیب طرح پھنسا بھی دیا تھا کہ وہ ان کے دوست بن گئے، اور جا کے وہاں وہ خود منٹو سے بڑے بن گئے اور ان کو احمد فراز سے بڑا بنا دیا۔ تو اس پہ بڑے عجیب مزاحیہ جھگڑے ہوا کرتے تھے، لیکن وہ صاحب دوست نہیں نکلے۔ تو اس کے علاوہ خوددار، انتہا کے خوددار، تھوڑی خود پسندی کے ساتھ، مطلب تھوڑی نخوت کے ساتھ خوددار۔
اور صاف گو ایسے کہ کوئی خوف ان کو اپنے دل کی بات کہنے سے، چاہے وہ غلط ہو، روک نہیں سکتا تھا۔ ان پر پابندی نہیں لگائی جا سکتی تھی کسی بھی طرح کی، بشرطے کہ وہ پابندی دوست کی طرف سے نہ ہو۔ اسی طرح بہت فیاض تھے، بہت نوجوانوں کی مدد انہوں نے کی ہے، مالی مدد بھی، اور اس کے علاوہ ان کی معاشی بہتری کے لیے جو چینلز تھے وہ کھلوانے میں عبید اللہ علیم کے وقت کا اچھا خاصا حصہ صرف ہو جاتا تھا۔ تو بہت سے لوگوں کے محسن، اور کئی لوگ ایسے ہیں جو بہت اونچے درجے تک بھی پہنچے، لیکن ان کو سہارا عبید اللہ علیم نے دیا تھا۔ تو بہت فیاض، بہت نرم دل، مطلب ایسے نرم دل تھے کہ ان کو کوئی بھی شخص دھوکہ دے سکتا تھا رو کر، بس آپ آنسو نکال سکیں مہارت سے تو عبید اللہ علیم کو آپ لے جا کے بازار میں بیچ دیں اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے۔ اس طرح کے تھے، نرم دل اور بھولے اور خوابوں میں جینے والے۔ یہ تھے نا، شاعر تھے، تو ان کا تصور زندگی، تصور تاریخ اور فلاں جو تصورات آپ انسانی دماغ میں آتے ہیں وہ سب بالکل مختلف تھے، کہ بیداری میں جو ہے وہ دھوکہ ہے، خواب میں جو ہے وہ حقیقی ہے۔ بس یہ خوابوں میں رہتے تھے، ہر طرح کے خوابوں میں، اور ان خوابوں میں پھر مذہبیت بھی آ گئی تھی بعد میں۔ تو خوابوں میں جیے، اور دشمنی بھی اعلانیہ ہوتی تھی ان کی، مطلب یہ وہ کلچر نہیں تھا ان کے یہاں کہ غیبتیں کر رہے ہیں، بالکل نہیں، جو کہنا ہے اس کے منہ پہ کہنا ہے۔ تو لیکن بہت کمزور ہوتی تھی، جیسے دوستی بہت تناور تھی تو دشمنی جو ہے وہ بہت ہی جیسے ریت کا ایک چھوٹا سا وہ گھروندا، کہ ذرا سا اس نے مسکرا کے بھی انہیں دیکھ لیا تو یہ معاف کر دیتے تھے۔ ایسا وسیع الظرف آدمی کم ہوتا ہے۔ پھر اور جیسے کہ میں نے کہا، انتہائی ہنسمکھ، انتہائی فقرے باز، فقرہ کسنے والے بھی اور ہنستے ہوئے فقرہ اپنے اوپر فقرہ چست کروانے والے بھی، اپنے اوپر کوئی اچھا فقرہ آ جائے تو اس کی داد دینے والے۔ تو عمر کے آخری سے جیسے میں نے عرض کیا کہ بہت مذہبی ہو گئے تھے، اور بہت زیادہ مذہبی ہو گئے تھے۔ تو یہ ایک خاص پیرائے میں ایک بات ہے، یہ جیسے ہم یہ جو ہے نا ان کا مذہبیت، ان کا مذہبی ہو جانا بہت زیادہ، تو وہ کچھ واقعات ہوں گے تو اس میں ان کے تمام چیزیں جو ہیں، یہ کیا نام ہے، اوصاف، یہ ایک ایک کر کے ظاہر ہوں گی۔ تو وہ دیکھیے کہ ایک مرتبہ، مطلب جیسے میں نے شاید کبھی عرض کیا تھا کہ حلقہ ارباب ذوق شرقی ہم لوگوں نے بنا لیا تھا بغاوت کر کے مرکزی سے، تو وہ سلیم احمد کے گھر پہ اس کی ایک نشست شروع ہو گئی، پہلے قیام صدیقی صاحب کے یہاں، بعد میں سلیم احمد کے یہاں۔ تو اس میں پروگرام طے کیا گیا، جیسے آج طے کیا گیا کہ عبید اللہ علیم صاحب ایک مضمون پڑھیں گے اگلے ہفتے، سنائیں گے تنقید کے لیے۔ تو اب لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی کہ ان کی نثر تو خط کی شکل میں بھی شاید ہی کسی نے دیکھی ہو، ان کے ساتھ یہ نثر نویسی کا کوئی تصور ہی نہیں ممکن تھا۔ تو اب ہم لوگ بھی بہت کہ بھئی علیم بھائی کیا کرنا ہے، کہ کون سا موضوع ہے، کہنے بس کوئی اب پیشگی کوئی بات نہیں، اور بہت جیسے ایک فلسفیانہ سا چہرہ بنا کے، یہ ان کے مذہبی ہونے کا آغاز تھا، اور بہت تحکم سے کہ میں دکھاؤں گا کہ شاعر کیا کیا کر سکتا ہے۔ ہم نے کہا ٹھیک۔ تو وہ
وہ دن آیا تو بہت حاضری دگنی تگنی تھی اس تجسس کو دور کرنے کے لیے کہ یہ مضمون کیا سنائیں گے. اگر یہ غزل وغیرہ سناتے تو اتنے لوگ نہ آتے، لیکن مضمون کی خبر ایسی تھی کہ وہ لوگ پہنچ گئے کہ اللہ خیر کری کیا لکھا ہوگا انہوں نے. تو اس مضمون کا عنوان تھا سارے فلسفیوں کو چیلنج، نہیں، سارے فلسفیوں کو کھلا چیلنج. اب یہ عنوان ہی عجیب سا تھا، مطلب کہ یہ اب خیر بہرحال وہ مضمون تھا علم کیا ہے کے موضوع پر، تو جس میں انہوں نے فلسفے میں ہونے والی تعریفات علم کو رد کر دیا. تو اب وہ مضمون کیا تھا؟ کہتے یہ ہے علم کو لوگ نہیں سمجھے، علم کو جہل سے جو ہے وہ ممیز رکھنے میں کامیابی نہیں ہو سکی، کیا نام ہے، فلسفیوں کو اور ان کو اور ان کو. تو میں بتاتا ہوں کہ علم کیا ہوتا ہے. یہ میں ذرا ٹکڑوں میں بتاؤں گا، کیونکہ میں اپنی اگر بات پوری لکھنے لگوں تو کتاب بن جائے گی. تو میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے اور نہ آپ لوگ اتنی ہمت رکھتے ہیں کہ وہ سب سنیں. تو بہتر ہے کہ میں کچھ بنیادی نکات ایک ایک پیرے کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کر دوں، اور پھر آپ لوگ اندازہ لگائیں کہ اس میں کتنی طاقت اور کتنی حقیقت ہے. اب یہ سب کر کے وہ شروع ہو گئے. تو ہوتا یہ تھا، وہ پیرے جو تھے نا، وہ بعد میں نے دیکھے وہ انورٹڈ کاماز میں تھے، اور ان کو جیسے مربوط کرنے والا ایک ایک فقرہ بیچ بیچ میں آتا تھا کہ اس پہلو سے دیکھیں تو آخری بات یہ ہے. یہ کہہ گو پیرا پڑھ دیا. تو کہتے ہیں ایک اور پہلو سے اگر دیکھنا چاہیں تو پھر یہ منظر دیکھ لیں جو طبیعی نہیں مابعد الطبیعی ہے. اس طرح ایک ایک فقرے کر کے وہ اگلا پیرا پڑھ دیتے تھے. تو وہ اب کسی کو کیا معلوم کہ وہ انورٹڈ کاماز میں ہیں وہ پیرے. تو سب یہی سمجھ جائیں کہ یہ ان کی تحقیق ہے. تو اس پہ مولانا اصلح الحسینی صاحب وہ بہت باقاعدگی سے آیا کرتے تھے، مطلب اجلاسوں میں. انہوں نے چڑھائی شروع کر دی، کیونکہ اس میں علم کیا ہے کا جواب جیسے وحی وغیرہ الہام وغیرہ کی روشنی میں آیا تھا، اور ان کی وہ مسلکی وابستگی شروع سے آیا تھی، مطلب وہ کبھی نہیں چھپایا کہ میں احمدی ہوں. تو اب وہ مولانا نے بہت زیادہ جیسے یوں کہہ لیں کہ بہت غصے میں، اور جیسے کسی جاہل آدمی پہ غصہ کر رہے ہوں، مطلب لہجہ ایسا تھا. اور بہت شفیق تھے عبید اللہ علیم پہ، ایسا نہیں کہ کوئی تعصب تھا، لیکن بس وہ ہو گیا کہ یہ کیا بات کی، وہ کیا بات کی، یہ کیا بات کی. یہ کر کر کے انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ بھائی یہ باتیں تو نری جاہلانہ ہیں، آپ اگر شاعر نہ ہوتے تو میں اس میں چھپی ہوئی جہالت کو اس کے لیے درکار تحقیر کے ساتھ کھول کے دکھا دیتا. اب وہاں تو سناٹا چھا گیا، اور یہ بھی خاموش مطلب بیٹھے رہے. تو پتہ چلا کہ وہ ان کے خلیفہ صاحب کی کوئی تحریر ہے، اس کو انہوں نے ٹکڑوں میں بانٹ کے علم کیا ہے کا جیسے، مطلب وہ ہستی ان کے لیے حجت کا درجہ رکھتی تھی. تو اپنے لیے حجت کا درجہ رکھنے والے ایک ہادی امام سب کچھ، ان کے وہ فرمودات اور ارشادات لائے تھے. اور اس میں ایک غرض یہ تھی کہ جب سب لوگ بے بس ہو جائیں گے اور کہیں گے ارے وہ علیم تم نے تو نئی راہیں دکھا دیں، تم نے تو علم کی حقیقت چکھا دی، جیسا انہیں امید تھی، تو پھر یہ کھولتے کہ یہ ان کی ہے جنہیں تم لوگ یہ کہتے ہو. تو وہ خیر منصوبہ کام ہو گیا. سلیم احمد بھی بہت اس کے خلاف بولے، اور بھی سب لوگ خلاف بولے، ان کو تھیوری سمجھ کے کہ یہ عبید اللہ علیم نے بنائی ہیں.
تو ایک یہ کہ وہ مطلب باہر نکل کے کچھ اپنا گرجے برسے، لیکن وہاں ضبط کیا، اور پھر اگلے ہفتے بھی ان کے ساتھ وہ ایکٹیویٹی ہوئی کہ ہاں بھائی اور ان کے کچھ پیراگراف لے آؤ، تو سب کو انہوں نے جیسے ایک مجلسی وسیع المشربی کے ساتھ برداشت کیا۔ اسی طرح حلقہ ارباب ذوق میں ان کی غزل تھی، تو اس پہ میں نے تنقید کر دی، وہ کیا جو ہے وہ کہ کسی مصرے میں یا پورا نہیں آیا، ایسے ہی کوئی تھی بات، اب مجھے یاد نہیں کیا تھی، تو بہرحال تنقید کر دی ان پہ۔ تو اب یہ بیچارے وہاں اجازت نہیں ہوتی کہ جس کی نظم وغیرہ پہ تنقید ہو رہی ہو وہ دخل دے گفتگو میں۔ اب ہم نے بھی آزادی سے فائدہ اٹھایا اور ادھر ادھر کی الٹب باتیں اور جارحانہ انداز میں کرنے لگے۔ تو تھوڑی دیر انہوں نے ادھر ادھر پہلو بدلا، اس کو دیکھ رہے ہیں اس کو دیکھ رہے ہیں، تو کہنا ہے کہ جاوید اگر مجھ پہ پابندی نہ ہوتی کہ تم جواب نہیں دے سکتے اپنے اوپر ہونے والی تنقید کا، تو آج شاعری کو دیکھنے کی ایک بہت بڑی تھیوری وجود میں آ چکی ہوتی۔ اب سب لوگ یہ سب بہت سنجیدگی سے ہو رہا ہے، تو اس طرح جیسے حساس بھی تھے، لیکن دوستی کو متاثر کرنے والی حساسیت کبھی نہیں رہی ان میں۔ اگر ان کا دوست اس حساسیت کو چھیڑے گا تو یہ وہاں پر جیسے بالکل راضی برضا ہیں۔ تو اسی طرح سلیم احمد نے کہا کہ نئی شاعری نامقبول شاعری ہے، وہ لکھ رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ بالکل سلیم بھائی یہ تو کمال آپ نے کر دیا، تو لیکن آپ کو کوئی ایک مثال دینی چاہیے کہ دیکھو یہ مقبول شاعر ہے اور یہ جدید نہیں ہے، یعنی جدید شاعری سے مراد وہ نظم نثری نظم ہے۔ تو کہنے وہ کون سی مثال ہے؟ کہنے بھائی میری مثال دیتی ہے کہ عبید اللہ علیم کو دیکھ لو کتنا مقبول ہے صرف غزل کہہ کے۔ تو سلیم بھائی کو مطلب وہاں لکھ کر ان کو دکھانا پڑا کہ دیکھو یہ لکھ دیا، بعد میں چاہے کاٹ دیا۔ تو مطلب ایسے بھول پن، ایسی سپردگی، ایسا شفاف جو آدمی ہونا جو اس زمانے میں کئی لوگوں میں تھا، وہ رفتہ رفتہ جیسے کسی دوسرے روپ میں آ گیا ہو تو ہم نہیں جانتے، لیکن یہ ہماری معاشرت کا ایک بہت بڑا نقصان ہوا ہے۔ تو خیر ان کے واقعات بہت ہیں، وہ مطلب ظاہر ہے برسوں کا تعلق اور غالباً ہفتے میں 1-2 ملاقاتیں لازم، تو بہت سے واقعات اور ایسی منفرد شخصیت، تو واقعات ان کے بہت ہیں۔ یہ بہت صحت مند تھے، باقاعدہ ورزش وغیرہ کرتے تھے، اور مطلب اپنی دانش میں مطلب اچھے فائٹر بھی تھے، جو ہم بھی انہیں اس وقت تک سمجھتے تھے۔ لیکن ایک مرتبہ رکشہ پر میں ان کے ساتھ آیا، یوسف پلازا پہ اترے ہم لوگ، تو ان کا کوئی جھگڑا ہو گیا اس سے کرائے پر کہ میٹر خراب اور فلاں ڈیماں، تو انہوں نے اس کو مطلب سخت لفظوں میں کہا کہ یہ کیا جال سازی اور دھوکہ ہے۔ تو وہ اپنا وہ کیا ہوتا ہے وہ جو گھماتے ہیں وہ جس سے وہ پانا، وہ نکالنے کے لیے جھکا تو یہ چلے گئے مطلب، اور میں وہاں پھنسا ہوا ہوں۔ تو اب جو کچھ ہونا تھا ہوا، وہ ہمارے ساتھ ہوا۔ تو اس کے بعد میں دوڑ کے گیا، میں نے کہا یار اب مجھے اکیلا وہاں چھوڑا ہے، اس کے ہاتھ میں وہ ہتھیار تھا۔ کہنے میں جانتا تھا آخر کچھ اثر تو تم پہ ہوا ہوگا نا میرا، اب وہ اثر یہ کہ تم میں بھی کچھ فائٹنگ اسپرٹ آ ہی گئی ہوگی، تو مجھے بے فکر ہو کے میں چلا گیا۔
تو بہت مطلب بہت شفاف آدمی، اور اس میں مطلب آپ کبھی دیکھیے وہ اپنے خلیفہ صاحب کے مجلس میں کوئی اپنا کلام سنا رہے ہیں، ٹی وی پہ میں نے دیکھا ہے، نہیں ٹی وی پہ نہیں، یہ یوٹیوب پہ، تو اس میں بھی خلیفہ صاحب ثانوی حیثیت کے معلوم ہو رہے ہیں۔ ان کا کر و فر ایسا ہے کہ وہ اپنے خلیفہ سے بھی مروب نہیں ہو رہے بلکہ ان پہ بھی چھائے ہوئے ہیں، ویسے ہی بے تکلفی سے، جیسے شاعر دیکھتے ہیں نا مشاعرے میں کہ ہاں یوں یوں اس طرح۔ اب وہ سمجھ ہی نہیں آتا کہ یار یہ جو آدمی ان کے لیے حجت ہے، اس کے ساتھ بھی ان کا رویہ ایسی ہے کہ شاعری کے معاملے میں کوئی رعایت نہیں مطلب اس طرح کا ہے۔ تو خیر بہت سارے واقعات ہیں، لیکن یہ کہ وقت کی تنگی ہے۔ ان کی موت پر بھی ایک واقعہ ہوا ہے، وہ تو بہت لوگ ہیں جو دیکھنے والے، یہ فوت ہوئے اور کچھ بے اعتدالیوں کی وجہ سے ان کا ایک پہلو بیان کرنا مناسب نہیں ہے، لیکن اس طرح کی بے اعتدالیوں کی وجہ سے یہ جیسے وہ مرنے کی عمر نہیں تھی جس میں یہ گزر گئے دنیا سے، تو خیر وہاں ظاہر ہے کہ یہ بہت مقبول، بہت وہ تو بہت مجمع تھا وہاں۔ تو نصیر ترابی جو ہیں ان پہ جیسے ایک وہ طاری ہو گیا دیوانگی غم کی شدت سے، کیونکہ اس وقت سب سے قریبی دوست وہ تھے، تو وہ اپنا غریباں چاک اور یہ مطلب جیسے ایک فرط غم سے ایک آدمی اپنے حواس کھو بیٹھے، اس کو اپنے اوپر قابو نہ رہے، عین اس طرح، اور نعرے لگانا اور کچھ باتیں کرتے جا رہے تھے، ماتمی انداز اختیار کیے ہوئے۔ تو جان ایلیا ظاہر ہے وہ کمزور سے آدمی، وہ مدعی تھے کہ یہ میرا سب سے قریبی، میں ہوں اس کا اور یہ میرا سب سے قریبی، یہ ان کا ایک کامپلیکس تھا۔ تو نہیں، کامپلیکس کہنا غلط ہے، اب کہیں اور میرے اوپر مصیبت نہ آئے، مطلب یہ کہ جان ایلیا ان سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے اور یہ سمجھتے تھے، بلکہ یہ ایک مطالبہ ان سے رکھتے تھے کہ جیسے میں تمہیں سب سے آگے رکھتا ہوں اپنے دوستوں میں، تو تم بھی مجھے ایسے ہی رکھو۔ تو وہ نصیر ترابی نے اس وقت تک جگہ لے لی تھی، تو اب وہ وہاں یہ سب ہو رہا ہے، نصیر ترابی ادھر سے ادھر جا رہے ہیں، گریبان پھاڑ لیا، زمین پہ لوٹ رہے ہیں، مطلب سچے غم سے، مطلب وہ کوئی وہ دکھاوا نہیں تھا۔ اب جان ایلیا بیچارے کھڑے ہوئے ہیں کہ ان کے پاس کوئی آ ہی نہیں رہا، سب توجہ تو نصیر ترابی کی طرف لوگوں کی تھی، جان ایلیا کو کوئی کہی نہیں رہا کہ بھئی آپ کے دوست کا انتقال ہو گیا، بڑا وہ ہے۔ تو واپسی کے سفر میں جان ایلیا غالباً انیق احمد جو مشہور آدمی ہیں ان کے ساتھ جب واپس جا رہے تھے ان کی گاڑی میں، تو ایک جملہ کہا، اس جملے پر آج کی گفتگو ختم کرتے ہیں کہ 2-3 مغلظات دینے کے بعد، یعنی سخت گالیاں دے کر کہا کہ نصیر آج آگے نکل گیا، یعنی اس پہ لعنت ہو، یہ آگے نکل، یعنی مجھ سے آگے، اب لوگ میری طرف دیکھ ہی نہیں رہتے۔ تو عبید اللہ علیم کی زندگی بھی واقعات کا مجموعہ ہے حیرت میں ڈالنے والے، اور ان کی موت میں بھی ایک واقعہ خیزی کا عنصر جو ہے وہ نظر آیا۔